آہا واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسی ہیں؟ کیسی صحت ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہوں آیا نا دار تھلے، سب رکو ذرا، صبر کرو، میں ابھی بتاتا ہوں، ذرا یہ ویڈیو سنیں۔ اگر ہم نمازوں کے صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ حرکتیں وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بندہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے کہ مسلسل چھوڑتا ہے، تو وہ گناہ۔ اچھا، تو جناب مولوی صاحب، محترم مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں جی جو سنت کو چھوڑنے کی روٹین بنا لیتا ہے تو وہ اس پر گناہ ہوتا ہے، یا وہ اس پر گناہ واجب ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو کہ ذرا صبر کرو، رکو ذرا، صبر کرو۔ تو پھر مجھے ذرا یہ پھکی کا جواب دے دو کہ آپ نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار جو سنتے ہیں وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں، ادا ہی نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 2 روزے رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 2 روزے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے۔ تو پھر آپ یہ والا کیوں روزوں کی کیوں نہیں تلقین دیتے؟ آپ گناہ گار پھر کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اب اور اس سے بھی آگے آ جائیں، ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے۔ تو یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت یہاں پہ آپ کی کہاں جاتی ہے؟ آپ کی یہ حدیث جو آپ کی یہ جو فتوے ہیں، آپ کی یہ جو کہانیاں ہیں، یہاں پہ کہاں جاتی ہیں؟ یہاں تو پھر آپ مان لو کہ آپ اہل سنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پھر تھوڑی سی ہمت کرو، جرت کرو اور یہ کہو کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ رفع دین جو کرنا سنت ہے، یہ آپ پوری حنفیت جو ہے وہ پوری کی پوری حنفیت جو ہے وہ اس سنت سے جان بوجھ کے، ایک تو ہوتا ہے کہ عادی صرف بنانا، ایک ہوتا ہے باقاعدہ اس کا ڈٹ کے جواب دینا، جان بوجھ کے ڈٹ کے مقابلہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ منع کرتے ہو، جواب دیتے ہو کہ بھئی یہ ہم نے کرنا ہی نہیں۔ تو آپ گناہ تو چھوڑ دو، اب یہ تو گناہ سے بات اوپر چلی ہوئی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ آپ اپنے اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو۔ جب آپ سنتوں کی تلقین کرو گے تو یہ والی سنت کو پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ حالانکہ وہ سنتے ہیں اضافی عبادت ہے اسلام کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سنت طریقہ ہے، رفع دین کرنا نماز کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ جو ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہو، اور جس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، جس کی اتنی واجبیت نہیں تھی، اس کو آپ تلقین کر رہے ہو، اس کے لیے آپ تلقین کر رہے ہو۔ یہ 2 نمبری آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ مولوی تم نے بھی اور 2 نمبر مولوی تم نے بھی مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ سنت طریقہ تو آپ چھوڑ بیٹھے ہو اور سنتوں کی تلقین کرتے ہو، بجائے کہ چلو آپ کسی بندے کو نماز پڑھانے کے لیے اس کو کہہ دو کہ یار تم کم سے کم فرض تو پڑھو، فرض پڑھو، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سنتوں کی خود ہی عادت پڑ جائے گی۔ مگر یہ آپ کے وہی فرسودہ عقیدے کہ نماز عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو 17 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، ورنہ تو نہیں، ورنہ پڑھنی ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے ابھی، وہ اس ڈر سے نماز ہی شروع نہیں کر پاتا کہ 17 رکعتیں یار پڑھنی پڑیں گی، یار کہاں پہ اتنی سردی ہے، اتنی مشقت کرنی پڑے گی، 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو وہ بجائے کہ وہ فرض نماز ادا کرے، وہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں بھی تلقین کرتا ہوں کہ اگر جو بندہ بے نمازی ہے، ہمارے ملک میں بہت سارے بے نمازی ہیں، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی بے نمازی ہیں، تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فرض نماز سے سٹارٹ کریں،
2 فرض صبح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ظہر کی 4 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، اور عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ کی نماز خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ میرے پاس کافی ساری مثالیں ہیں، شکر ہے اللہ کا، ان کو صرف میں نے فرضوں کی تلقین کی تھی تو آج وہ ہے پوری نماز پڑھتے ہیں، جتنی احادیث سنت کے مطابق جائز ہے اتنی نماز کم سے کم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم سے کم نماز 5 وقت نماز جو ہے ادا کریں، نماز قائم کریں۔ انشاءاللہ آتی کمنگ ویڈیو میں نا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی مطلب سمجھاؤں گا کہ نماز قائم کرنا ہے یا نماز کو پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز قائم کرنا یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ جی۔